اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی معلمہ آج امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آن لائن کلاس میں جو پڑھایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے، آپ کو ٹھیک طریقے سے صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج ہمارے پاس جماعت پنجم کی کلاس میں فعل حال کی تعریف ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ پچھلی آن لائن کلاس میں ہم نے آپ کو فعل کی وضاحت کروائی تھی، ساتھ ہی فعل کی اقسام بھی سمجھائی تھی۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کا مطلب کام ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی اقسام ہم نے آپ کو بتائی تھی، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلی آن لائن کلاس میں فعل ماضی کی وضاحت، فعل ماضی کی تعریف لکھوائی تھی کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب آج ہم آپ کو آن لائن کلاس میں فعل حال کی تعریف کروائیں گے۔ فعل حال کسے کہتے ہیں؟ فعل حال کی تعریف وہ کام جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ وہ کام جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثال ہمارے پاس ہے، احمد خط لکھتا ہے، عمر اسکول جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، عامر کھانا کھاتا ہے، ہم پارک جاتے ہیں، اسلم کرکٹ کھیلتا ہے، موچی جوتے کی مرمت کرتا ہے، میرے ابو گاڑی چلاتے ہیں، میری امی کھانا بناتی ہے، میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ ان امثال میں خط کشیدہ الفاظ فعل حال کو ظاہر کرتے ہیں، یا ان الفاظ میں خط کشیدہ الفاظ فعل حال کی وضاحت کرتا ہے۔ فعل حال کی نشاندہی جملوں میں تا ہے، تے ہے، تی ہے، کرتا ہوں، جاتے ہیں، آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس فعل کی اقسام نمبر 3 فعل مستقبل ہے۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فعل مستقبل وہ کام جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے۔ وہ کام جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثال ہمارے پاس ہے، عامر اسکول جائے گا، امی کھانا بنائے گی، احمد کرکٹ کھیلے گا، ہم پارک جائیں گے، ابو گاڑی چلائیں گے، عمر سبق پڑھے گا، ہم جلدی سوئیں گے، اسلم کام کرے گا، ہم میچ کھیلیں گے، میں لاہور جاؤں گا۔ ان امثال میں خط کشیدہ الفاظ فعل مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں، یا ان الفاظ میں خط کشیدہ الفاظ فعل مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جملے میں فعل مستقبل کی نشاندہی جائے گا، بنائے گی، ہم باہر جائیں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے، کام کریں گے، سبق پڑھیں گے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جماعت پنجم کی آن لائن کلاس میں ٹاپک یعنی عنوان نمبر 3 ہے تفہیم، نظم حمد کی تفہیم۔ نظم حمد تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کسی بھی سبق کے ایک پیراگراف سے لیا جاتا ہے۔ پیراگراف 6، 7 یا 8 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں سے اس کو پڑھ کر غور و فکر کے بعد سوال دیے جاتے ہیں، جن سوالوں کے جواب ہم نے پیراگراف سے تلاش کر لکھنے ہوتے ہیں۔ اس تمام کام کو تفہیم کہتے ہیں۔ آج ہم نظم کی تفہیم کریں گے، تو نظم کی تفہیم میں ہمارے پاس حمد ہے۔ حمد خدا سب کا خدا ہے،
بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ کہتے ہیں شاعر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میرا خدا، تمہارا خدا، ہم سب کا خدا ایک ہے، بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے۔ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت خوشبودار خوش رنگ پھول بنائے ہیں تاکہ دنیا خوبصورت، سرسبز و شاداب نظر آئے، اور اس دنیا میں، اس کائنات میں دریا کے بہتے ہوئے صاف شفاف پانی میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت نظر آتی ہے۔ اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے اشارے سے ہوتا ہے، جو بڑی شان والا اور عظمت والا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر منجمد کیا ہے، جما کر رکھا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ بلند و بالا چٹانیں جو اتنی بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر جما دیا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اور ستاروں کو آسمان پر فلک پر سجایا ہے۔ چمکتے ہوئے خوبصورت ستاروں سے آسمان کی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت نظر آتی ہے۔ جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ذرا سی دیر میں، کچھ لمحے میں یا تھوڑے وقت میں ہو جاتا ہے۔ نظم حمد کی تفہیم کے سوالات ہمارے پاس ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب، حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پھول کا متضاد لکھیں۔ متضاد کسے کہتے ہیں؟ دو الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ پھول کا متضاد ہے کانٹا۔ پھول کا متضاد ہے کانٹا۔ پہاڑوں کا واحد لکھیں۔ سوال نمبر 3، پہاڑوں کا واحد لکھیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جمع کہتے ہیں۔ پہاڑوں کا واحد لکھیں۔ پہاڑوں کا واحد ہے ایک۔ واحد کا مطلب پہاڑ۔ پہاڑوں کا واحد ہے پہاڑ۔ سوال نمبر 4 ہے، فلک کا مترادف لکھیں۔ فلک کا مترادف لکھیں۔ مترادف ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں۔ سوال ہے، فلک کا مترادف لکھیں۔ فلک کا مترادف ہے آسمان۔ فلک کا مترادف ہے آسمان۔ سوال نمبر 5، ہم نے نظم کے مصرع سے لیا ہے، جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سوال ہے ہمارے پاس، جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ذرا سی دیر میں، کچھ وقت میں، کچھ لمحے میں، تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ذرا سی دیر میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے آن لائن کلاس میں آپ کے ساتھ اگلا ٹاپک لے کے آؤں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی۔ اللہ حافظ۔